سارا سال رہو بدکار تو بندیا توڑے اج دلدار منا لے کھڑی رحمت وچ ہے ذات الہی رکھ رو دے بھول بخشا لے بدبختی والے کاغذ چاکے اتے رحم دی کلم پھرا لے ساری بدبختی رب ٹال دے سی خاکی ہن تاں سر سجدے وچ پا لے فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سارا سال رہو بدکار تو بندیا توڑے اج دلدار منا لے کھڑی رحمت وچ ہے ذات الہی رکھ روزے بھول بخشا لے بدبختی والے کاغذ چاکے اتے رحم دی کلم پھرا لے ساری بدبختی رب ٹال دے سی خاکی ہن تاں سر سجدے وچ پا لے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید معزز محترم مکرم سامعین دوستو بزرگوں نوجوان ساتھیوں رمضان المبارک 2-4 دنوں کے بعد مہمان بن کر ہمارے پاس تشریف لا رہا ہے دنیا کا بھی رواج ہے اگر کوئی میزبان مہمان کی قدر کرتا ہے عزت کرتا ہے احترام کرتا ہے تو جب وہ مہمان اپنے گھر واپس لوٹ جاتا ہے تو میزبان کی کارگزاری وہاں جا کر
اپنے محلے علاقے والوں کو بتانے لگتا ہے کہ میں گیا تھا، انہوں نے میری بڑی رسپیکٹ کی، عزت کی، احترام کیا، انہیں جگہ بھی نہیں ملتی مجھے بٹھانے کے لیے، کوئی ادھر سے آتا کوئی ادھر سے آتا۔ تو جب یہ میزبان کی وہاں جا کے خوبیاں بیان ہوتی ہیں تو وہاں کے علاقے کے لوگ بھی اگرچہ ان کا آپ کے ساتھ کوئی ملاقات یا آنا جانا نہیں ہوتا، لیکن مہمان کی باتیں سن کر ان کے دل کے اندر بھی آپ کی عزت و احترام بڑھ جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ مثال میں نے اس لیے دی کہ رمضان المبارک بھی ہمارے پاس مہمان آ رہا ہے، اگر ہم نے مہمان کی عزت کی، احترام کیا، اس کی رسپیکٹ کی، تو جب رب کی دربار میں لوٹ کر جائے گا تو اپنے میزبان کے لیے اچھے الفاظ بیان کرے گا کہ یا اللہ، میں گیا تھا، انہوں نے میری بڑی عزت کی ہے، انہوں نے میری بڑی رسپیکٹ کی ہے، سارا دن بھوکے پیاسے رہتے ہوئے میری قدر کرتے ہوئے تیرا حکم مان کر روزے کے ساتھ گزار دیا کرتے تھے۔ تو اگر مہمان نے جا کے وہاں شکایت کر دی کہ میں گیا، اگلوں نے پوچھا تک بھی نہیں، تو یاد رکھیے گا اللہ جانتا ہے ہر چیز، اللہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن ایک فطرت انسانیت میں ایک چیز رکھ دی گئی ہے کہ جب اس کے معاملات کو بیان کیا جائے تو اس کی قدر و قیمت و منزلت کا پتہ چلتا ہے۔ جس طرح قرآن مقدس میں اعمال کے لحاظ سے، قرآن مقدس میں نیکیوں کے لحاظ سے مختلف انداز میں کبھی آواز آئی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر کی رات میں قرآن کو اتارا، آگے اس رات کی، اس رات کے عمل کی، اس رات کی نیکیوں کی قدر و منزلت بتانے کے لیے رب کے قرآن کا انداز ہے ما لیلۃ القدر۔ بھائی تجھے پتہ ہے کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ یعنی ایک انداز ہوتا ہے کبھی کبھی کہ کسی چیز کی قدر و منزلت بتانے کے لیے اس کی باتوں کو، اس کے تذکروں کو، اس بات کو ذکر کیا جاتا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ ہاں بھائی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ اتنی بڑی رات ہے کہ 83 سال ایک طرف رکھ دیے جائے اور ایک رات کی عبادت 83 سال کی عبادت ایک رات کی عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ کبھی کبھی کسی نیکی، یاد رکھیے گا یہ جملہ، یہ الفاظ شاید آپ کے لیے نیا ہو یا مشکل نہیں ہے، آسان لفظوں میں کہوں، کبھی کبھی ایک عمل، ایک نیکی کی قدر و منزلت بتانے کے لیے اس کو بیان کیا جاتا ہے، ہاں بھی بڑی اعلیٰ رات ہے وہ، یہ بڑی نیکی ہے جی، بڑا عمل ہے۔ تو ان اعمال میں سے ایک رمضان کے روزے کا بھی بہت بڑا عمل ہے، جس کے لیے رب کے قرآن نے بھی امت محمدیہ کو بتایا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی میٹھی زبان سے امت کو بتایا۔ اس لیے آنے والے مہمان کی ہم نے کیا کرنی ہے؟ قدر۔ کیا کرنی ہے؟ سارے بولے کیا کرنی ہے؟ قدر کرنی ہے۔ وہ ہوگی کیسے؟ آئیے اللہ کے قرآن نے بتایا کس طرح کرنا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب
كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ او ایمان والے لوگوں، یاد رکھیے گا عمل کا دار و مدار ایمان سے ہے، عمل کا دار و مدار عقیدے سے ہے، عمل کا دار و مدار انسان کی اندر والے جو اندر دل کے اندر عقیدہ ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر اندر ٹھیک نہیں ہے، اندر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، عقیدہ توحید نہیں ہے، او دنیا والوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے جتنا مرضی روزے رکھو، جتنا مرضی نیکیاں کرو، جتنے مرضی اعمال کرو، عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، حبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا۔ اس لیے یاد رکھنا، قرآن مقدس پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، مطالعے میں آ جاتی ہے، بلکہ تلاوت کرتے کرتے آواز آتی ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ پہلے نمبر کے اوپر ایمان والی دولت تیرے دل کے اندر موجود ہوئے، کیا ہو؟ سارے بولے کیا ہو؟ ایمان ہو۔ اور ایمان سے مراد یاد رکھیے گا یہی ہے کہ اللہ کی توحید دل کے اندر ہوئے، شرک والی بیماری، بدعت والی بیماری اندر موجود نہ ہوئے۔ ایمان سے مراد دنیا والوں یہی توحید ہے، عقیدہ توحید ہے۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ کے قرآن نے کھول کھول کے بیان فرمایا، دنیا والوں کبھی آواز آئی ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ عمل کا دار و مدار کس پر؟ ایمان پر۔ تے ایمان سے مراد توحید ہے، ایمان سے مراد یاد رکھیے گا، ایمان سے مراد عقیدہ توحید ہے کہ دل کے اندر شرک والی بیماری، دل کے اندر یہ شرک اور بدعت اور یہ بیماری اندر نہ ہوئے، اندر سارا کا سارا شرک سے پاک ہوئے۔ اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے او دنیا والوں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ پکی بات ہے وہ لوگ جنہوں نے ایمان کو قبول کیا ہے، ایمان کے قبول کرنے کے بعد اگلی زندگی اعمال والی گزرنے لگی ہے۔ اگر عقیدہ نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، جتنا مرضی بندہ روزے رکھے، بھوکا رہے، پیاسا رہے، بلکہ حتیٰ کہ حج بیت اللہ بھی کرتا رہے، بیت اللہ کے طواف بھی دیتا رہے، چکر بھی کاٹتا رہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے ہم نے ایک عمل لکھنا بھی ہو دے کھاتے دی اندر سارے بولے آئے نہیں تھی۔ لوگ کہنے لگے تھے ہم نے تو حاجیوں کو ستو پلایا ہے، ہم نے حاجیوں کی خدمت کی تھی۔ قرآن میرے سامنے فرمایا اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر۔ ایک بندہ ایمان والا ہے، دوسرے کے اندر ایمان نہیں ہے، ایمان کے بغیر حاجیوں کو ستو بھی پلاتا رہے، ایمان کے بغیر ان کی خدمت بھی کرتا رہے،
ایمان کے بغیر 50 حج بھی کرتا رہے دنیا والوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے ہم نے عمل لکھنا ہی کوئی نہیں ہے، عمل کو دیکھنا ہی کوئی نہیں ہے، تے اگر دل والے کوٹھے دے اندر ایمان ہے، عقیدہ توحید ہے، موحد بندہ ہے تو سنیے گا، میرے مرشد نے فرمایا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک کھجور صدقہ ایمان کی دولت والا اللہ کی رضا کے لیے کرنے لگتا ہے، میرے رب نے مجھے بتایا اور میری امت کے لوگوں، ایک کھجور صدقہ کرنا تمہارا کام ہے، احد پہاڑ کے بڑھا کے اس سے بھی زیادہ ثواب دینا رب محمد کا کام ہے۔ تو معلوم ہوا قرآن نے مجھے بتایا رمضان کا روزہ ان کے اوپر ہے جن کے اندر ایمان کیا ہے؟ سارے بولے کیا ہے؟ ایمان ہے۔ میں انشاءاللہ اس آیت کے مطابق حدیث بھی پڑھوں گا، کیونکہ میرے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان بھی قرآن سے ٹکراتا نہیں ہے، وہ بھی جو بات ہوگی میرے محبوب کی وہ بھی قرآن کے مطابق ہوگی۔ کیوں کہ اوپر سے آواز آتی تھی میرا پیغمبر اگے اگے قرآن ہوئے، پیچھے پیچھے میرا میٹھا مدنی محمد جوان ہوئے، اس لیے قرآن آگے چلتا ہے، صاحب قرآن قرآن کے پیچھے چلتا ہے، آگے قرآن ہوتا ہے، پیچھے میرا عربی میٹھا مدنی محمد جوان ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑا عظیم اور بڑا پیارا موضوع ہے، لیکن ایک آیت پڑھنے لگا ہوں، آپ کہیں گے مولوی صاحب کیسے؟ آئیے قرآن میرے سامنے آواز آئی، میرا پیغمبر یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے میرا سونا رسالت کا تاج چھکانے والا میرا سونا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، تبلیغ کر، بیان کر، تقریر کر، آپ نے وہیں سے بیان کرنا ہے، وہیں سے تقریر کرنی ہے، وہیں سے لوگوں کو مسئلہ بتانا ہے۔ اللہ کہاں سے کہ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ ہم نے تیرے اوپر یعنی قرآن اتارا ہے۔ تو اس لیے میں نے عرض کی کہ میرے نبی کی کوئی بات قرآن کے مخالف، سارے بول لے، قرآن کے مطابق بات ہوتی ہے، آگے قرآن ہوتا ہے، پیچھے صاحب قرآن ہوتا ہے۔ آئیے قرآن پڑھے، آواز آئی، یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والے لوگوں، کتب علیکم الصیام، تمہاری اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کے پہلے امتوں کے اوپر روزے فرض تھے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا میرا بھائی ہے، پہلی امتوں کو کسی کو کتنے روزے، کسی کو کتنے روزے ملے، لیکن قربان جاواں جب میرے محبوب دی باری آئی، فرمایا میرا پیارا پیغمبر ہم نے آپ کو رمضان دے دیا ہے۔ کسی کے اوپر ایام 20، کسی کے اوپر 10 روزے، لیکن اس امت کو کیا ملا؟
رمضان کیا ملا؟ رمضان ملا ہے، رمضان کے روزے ملے، ہاں ہاں 30 دن ملے۔ اور میرے نبی نے فرمایا یہ اتنی بڑی اعلیٰ شان والی، مقام والی، مرتبے والی یہ روزے والی نیکی اور عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے۔ ایک بندہ ایک روزہ رکھتا ہے، ایک بندہ اللہ نہ کرے ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے، وہ بندہ ساری زندگی روزہ رکھتے 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 عمر اس دی بیت گئی ہے وہ دنیا والوں تے ایک پاسے رمضان دا کوئی روزہ ہے، دوجے پاسے ساری زندگی دے روزے نے۔ میرے مرشد نے فرمایا میری امت کے لوگوں ساری زندگی دے روزے رمضان دے ایک روزے دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اتنی بڑی نیکی، کہیں سبحان اللہ، اتنا بڑا عمل ہے، اتنی بڑی نیکی ہے، سبحان اللہ۔ کیوں نہ ہو، کیوں نہ ہو او دنیا والوں، اس لیے کہ رمضان ہے، لفظ کتنے ہیں؟ را، میم، زاد، الف اور بولے نون، کتنے لفظ ہو گئے؟ را، میم، زاد، الف اور نون۔ علماء نے بڑی پیاری بات لکھ دی، سبحان اللہ، فرمایا دیکھتے نہیں ہے رمضان ہے یہ را ہے، پہلے پہلے جو ہی یہ آیا ہے رحمت الہی کے نزول شروع ہو گئے، اللہ کی رحمتیں۔ او میرے نبی کی امت کے لوگوں، موسلادھار بارشوں کی طرح اللہ کی رحمتیں برسنے لگی ہیں۔ انشاءاللہ 2 دن بعد رمضان آنے والا ہے، 29 یا 30 شعبان ہے، مغرب کا ویلا ہے، ٹائم ہے، لوگ ایمان والے، تڑپ رکھنے والے، اگلا لفظ بھی وہ بھی حدیث کی روح سے میں پڑھتا ہوں حدیث، ایمان رکھنے والے، میں نے لفظ بولا تڑپ رکھنے والے، اگلا لفظ یہ حدیث کی اصطلاحی بات ہے کہ طلب رکھنے والے۔ اور ایک اور بیماری آ گئی کہ آج ہم چاند نہیں دیکھتے، دیکھتے چھوڑ دیا چاند دیکھنا، بس جیو سے آ گئی خبر، RYK سے آ گئی، ایسپریکس سے آ گئی، بس انہوں نے جو کچھ بول دیا ہم نے کہا بس یہی ہمارے پیر ہیں، انہوں نے بتا دیا ہوگی، ورنہ یاد رکھو میں اس کا مخالف نہیں ہوں، یہ اپنی باتیں ہیں ان کی، ہم تو فقیر لوگ ہیں قرآن والے، اللہ اللہ کرنے والے، یہی باتیں بتانی ہے، توجہ کرنا، لیکن حدیث سناتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا چاند دیکھا کرو، چاند دیکھنا میرے عربی میٹھے مدنی دی سنت، چاند دیکھنا میرے محبوب کی سارے بولے۔ آئیے بڑی پیاری بات آ گئی، سنی ہوگی آپ نے لیکن سناتا ہوں بڑے انداز سے۔ ایسے تو میرے نبی نے فرمایا نا، اور دنیا والوں میری امت کے لوگوں، سومو لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن هم علیکم الہلال فعدوہ ثلاث۔ چاند دیکھ کے روزہ رکھو، چاند یہ حدیث ہے، سومو لرؤیتہ، چاند دیکھ کے
اور روزہ رکھنا ہے، چاند دیکھ کے افطار کرنا ہے، یعنی عید پڑھنی ہے۔ جب سے ہم نے یہ سنت کو چھوڑ دیا ہے، محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے اس عمل کو ہم نے پس پوش ڈالا ہے۔ ناراض نہ ہونا، اس لیے ہماری عیدوں میں بھی رول لے، ہے نہیں؟ اس کا نقطہ سمجھنا کہ کیوں رولا ہے، کیوں معاملات ہیں۔ اس لیے آئیے میرے سامنے میرے محبوب کی حدیث آئی، میرے نبی نے تو فرمایا تھا میری امت کے لوگوں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ او میری امت دے لوگوں، میں محمد تا تواڑے اندر دو چیزاں چھوڑ کے پوینا، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جب تک ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے او دنیا والوں، میرے آقا کا فرمان ہے، میرے محبوب کا پیغام ہے، تم کبھی گمراہ ہو ہی نہیں سکتے، کبھی تمہیں پریشانیاں لے بھی نہیں سکتی، کبھی ادھر ادھر جا بھی نہیں سکتے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دو چیزیں کھیڑیاں نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک کتاب اللہ، دوسری سنت رسول اللہ ہے۔ بس صرف ایک بات کرنی تھی، موضوع پہ واپس لوٹتا ہوں تاکہ ہم سب کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ کتاب اللہ کو چھوڑنے سے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنے سے مسائل کا شکار ہوں گے۔ ادھر دیکھیں، میری طرف دیکھیں، محبوب کی سنت کو چھوڑنے سے، اللہ کے قرآن کو چھوڑنے سے مسائل کا لفظ بولے نا، مسائل کا شکار ہوں گے۔ قرآن و سنت کو سینے سے لگانے سے مسائل سے پار ہوں گے۔ ایسے ہی نہیں؟ حیران ہوتا ہوں خدا کی قسم، میں اکثر نوجوانوں سے کہتا ہوں خدا کے لیے صحابہ کو پڑھا کرو، ہفتہ ہفتہ دو ہفتے گھر کے چولہے میں آگ نہیں ہے، لیکن قرآن و سنت کے مطابق زندگی جو گزارتے ہیں، اللہ ایسے سکون ہے زندگی میں، ایسا سکون، بلکہ قرآن مجھے بتاتا ہے وہ جب زمین پہ چلتے ہیں تو آسمانوں سے اللہ ان کے اوپر سکینہ نازل کرتا ہے، وہاں سے آوازیں آتی ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ بلال جلد جیوے، آسمانوں سے صدا آتی ہے، رنگ تیرا کالا ہے، زبان پہ لکنت ہے، ہاں لیکن قرآن و سنت کو تو نے سینے سے لگایا ہے، زمین پہ تو چلتا ہے، میں تیری قدموں کی آہٹ اپنے محبوب کو جنت میں سنانے لگا ہوں۔ اور جب سے ہم نے قرآن و سنت کو چھوڑا، مسائل کے دلدل میں ابھی اور آگے جائیں گے۔ اگر آپ نے فلسطین کا ساتھ نہ دیا، آپ نے یہود و نصارہ کے پروڈکٹ کو بائیکاٹ نہ کیا، اور جائیں گے۔ میں آخر میں پھر کہوں گا، ابھی ابتدا میں پھر کہتا ہوں، یہود و نصارہ کی جتنی یہ ساری چیزیں ان کا بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ، ان کا بائیکاٹ کریں، کھانا خراب ہو ان کا، اللہ ان کو تباہ و برباد کرے۔ وہ معصوم چھوٹے چھوٹے بچے، خدا کی قسم ان کی شکلیں نہیں دیکھی، اور ہمارے لوگ ہیں بس اپنی میں پڑے ہوئے ہیں، کسی کو کرسی کی ہو، کسی کو کیا کی ہو، کسی کو دن قیامت میں خدا کی قسم یہی معصوم بچے مسلمانوں کا گریبان پکڑ کے پوچھیں گے، قیامت والے دن وہی معصوم بچے مسلمانوں کا گریبان پکڑیں گے، رب کی دربار میں پیشیاں ہوں گی، جواب دینا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا۔ بس دعا کیا کرے، خدا کی قسم تہجد کو اہتمام کرے، ابھی رمضان آ رہا ہے، قنوت نازلہ پڑھے، رات کو اٹھ اٹھ کر ان معصوموں کے لیے اللہ سے مانگے۔ یار آئیے، عرض کر رہا تھا، رمضان کا چاند
دیکھنا ہے، دیکھیں گے سارے، سنت سمجھ کے دیکھیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے او میرے بھائیوں، رمضان کا چاند دیکھنا تیرا کام۔ میرے مرشد نے فرمایا میری سنت ہے تو ایسے معاملات میں، ایسے حالات میں، ایسی گھڑیوں میں جو اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کرے، من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئت شہید۔ او دنیا والوں، محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کرنا تیرا کام ہے، 100 شہیدوں کا ثواب دینا محمد کے خدا کا کام ہے۔ آئیے، عرض کر رہا تھا شام ڈھلنے لگی، 29 یا 30 شعبان ہونے لگی، ایمان والا بندہ اپنے چھتوں پر، اونچی اونچی جگہوں پر کھڑے ہو کر رمضان کا چاند دیکھنے لگا ہے۔ ادھر چاند دیکھا، ادھر سے آواز آئی، او میرے فرشتیوں، جی مولا، فتحت ابواب الجنہ غلقت ابواب النار، جنت کے دروازے میرے محبوب دی امت دے روزہ دار واسطے کھول دو، جہنم کے دروازے سارے بولے، شیطانوں کو جکڑ کر پکڑ کر جنگلات میں بند کر دے، سمندر میں بند کر دے، میرے محبوب دی امت دے روزے داراں دے روزیاں نو خراب نہ کر۔ اللہ کی رحمتیں موسلادھار بارشوں کی طرح برسنا شروع ہو گئی ہیں۔ اگلی بات سنے ہو یارو، صبح سویرے سویرے سحری کھانے لگے ہو، حیران ہو جائیں گے، خدا کی قسم ایمان تازہ ہو جائے گا۔ فرمایا وہ عورتیں جنہوں نے سحری کا انتظام کیا ہے، آگ جلائی ہے، کھانا پکایا ہے، بندہ تہجد پڑھنے لگا ہے، وہ روزے دار کے لیے، وہ مائی صاحبہ، وہ بی بی صاحبہ، وہ بچی، وہ بہن، وہ ماں انتظام کرنے لگی ہے۔ فرمایا یہاں تہجد پڑھنے والا ہے، وہاں روزے داروں کے لیے انتظام کرنے والی ہے۔ جتنا ثواب تہجد والے کو اللہ دیتا ہے، اتنا ثواب اس مائی صاحبہ کے کھاتے میں اللہ لکھ دیتا ہے۔ اگلی سنے حدیث، خدا کی قسم ایمان تازہ ہو جائے۔ روزہ رکھا، مزدور ہو، تاجر ہو، دکاندار ہو، ہل چلانے والے ہو، کام کاج کرنے والے ہو، اور روزہ رکھا ہے، دوڑ پڑے ہو، بھاگ پڑے ہو، بازاروں میں کود پڑے ہو، روزی کی تلاش میں چلنے لگے ہو، فرمایا یہاں میرا نبی کا امتی روزہ رکھنے والا کام میں لگ گیا ہے، کاج میں لگ گیا ہے، تجارت میں لگ گیا ہے، زراعت میں لگ گیا ہے، کاروبار میں لگ گیا ہے، دکانداری میں لگ گیا ہے۔ آواز آتی ہے او مچھلیاں جی اللہ، او کمیاں کچھوے، او کیڑیاں تے مکوڑے جی اللہ، میرے نبی کا امتی روزہ رکھ کے کام میں لگا ہوا ہے، میں تیری ڈیوٹیاں لگا رہا ہوں، میری مخلوق ہے، میرے محمد دے روزہ دار واسطے بخش یا دعا منگو۔ کہو سبحان اللہ یا ہاں، میں نے کام کیا ہے، ہم کاموں میں لگ گئے، دریا میں مچھلیاں، بلوں میں چوٹیاں، مکوڑے، دنیا والوں کیڑے مکوڑے میرے آپ کے لیے
رب کی دربار میں استغفار کرنے لگتے ہیں، مانگنے لگتے ہیں۔ اتنے تک بھی بس نہیں ہو میرے بھائیو، فرمایا تو صبح سویرے اٹھا ہے، روزہ رکھا ہے، آج بھول گیا کہ میں نے ٹوتھ پیسٹ بولے نہیں کی، یہ نہیں کر سکا، یہ ہو گیا۔ آواز آئی ہو میرے نبی دا امتی گھبرائی نہیں، پریشان نہیں ہونا، جس کو تو اپنی مہک اور اپنی بدبو سمجھ رہا ہے، اے روزے دارا میری رحمتیں برسنے لگی ہیں، یہ تیرے منہ کی جو بدبو ہے میں رب دے نظراں وچ مشک تے عنبر تو زیادہ خوشبوواں رکھ دی ہے۔ اتنی مشک کی خوشبو نہیں ہے، اتنی مشک دی مہک نہیں ہے، اتنی ایسی چیزوں کی خوشبویں نہیں ہے دنیا والوں جتنی روزے دار دے منہ دی بدبو اللہ دے نزدیک بڑی بلند تے شان تے مقام رکھ دی ہے۔ آئے سبحان اللہ سبحان اللہ، یہاں روزہ تو نے رکھا ہے، چلنے لگا ہے، آواز آئی ہے روزے دارا حل من مستغفر حل من مبتل حل من مسترزق حل من مستغرق، کوئی معافیا مانگنے والا آئے روٹھے رب کو منائے، گناہاں دیاں گڈڑیاں دے سر تے نے لاد کے آیا ہے، ایک باری آ کے کہے اللہ میری توبہ میری توبہ، ایک باری مینوں سڈے میرا دروازہ کھٹکھٹائے، او دے سارے گناہاں نوں نیکیاں دی اندر تبدیل کر چھوڑے سا۔ آئے کوئی مانگنے والا حل من مسترزقن، روزی کی تلاش میں پڑا بھاگا پھرتا ہے، دہاڑیاں نہیں لگ دیاں، پریشانی کی عالم میں آ جا میرا بندہ، ہے کوئی کسی اور حال میں کسی مصیبت میں پھنسا ہوا آ جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ رب العزت اپنے شایان شان کے مطابق رمضان المبارک کی مغرب کے بعد سورج غروب ہونے کے بعد آسمان دنیا پہ تشریف لے آتا ہے۔ آجا میرا بندہ آجا، ہے کوئی معافیا مانگنے والا؟ کیا وقت ہو گیا؟ بس چلو انشاءاللہ اگلے جمعے سے شروع کریں گے، میرے بھی ناغے ہو جاتے ہیں اس لیے آپ بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ بس یہ ایک بات کرتا ہوں، انشاءاللہ اگلا جمعہ میں ادھر ہوں، جلدی آئیے گا، یہ گڑبڑ ہو جاتی ہے، آپ بھی میں بھی بیچ میں نکل جاتا ہوں، پھر یہ رابط ٹوٹ جاتا ہے۔ رمضان کی رمضان ادھر ہوں انشاءاللہ پورا مہینہ، انشاءاللہ رمضان کا پورا مہینہ ادھر ہوں، آپ انشاءاللہ جلدی آئیں گے، ایک ایک گھنٹہ بیان کریں گے انشاءاللہ، ہاں نا ٹھیک ہے۔ آواز آئی رمضان راہ سے، سبق یاد کرو نا بھائی، راہ سے، چلو میں 5 کی بتاتا ہوں، تفصیلاً پھر ہر جمعے کو بیان کریں گے، بس اس کو سن لو، یہ بڑا عجیب نکتہ ہے، اپنے ذہن میں بٹھا لو، کہیں نہیں سنا ہوگا اور یہ مزہ آئے گا، آپ جھومیں گے اور بتائیں گے سب کو۔ رمضان را میم ضاد الف نون، اور رمضان کی راہ سے رحمت الہی ہے، رمضان کے میم سے مغفرت الہی ہے، رمضان کے ضاد سے آجا میرا بندہ ضمانت الہی ہے، اوہ دنیا والو رمضان سے الف کے انعام الہی ہے، رمضان کی نون سے نعمت الہی ہے، سبحان اللہ، رمضان کے راہ سے رحمت، رمضان کے میم سے بولے یار مغفرت، میں نے بھی پڑھا حل میں مختلف ہے، کوئی بخشش مانگنے والا اس کے گناہوں کو ضمانت مل گئی۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ ہمیں اپنی خطیبانہ انداز میں ٹھوک دیا، کوئی بات بھی ہے؟ نہیں، سنیے گا، فرمایا جس بندے نے روزہ رکھا، الصوم لی وانا اجزا به، الصوم لی وانا اجزا به،
3 روایتوں میں الفاظ مختلف ہے. کبھی آیا روزہ میرے لیے اس کا بدلہ میں آپ، روزہ میرے لیے اس کا بدلہ میں خود دوں گا. میں مثال دوں گا انشاءاللہ اگلے جمعے پہ، جم جائیں گے پھر، اور نہیں اگلے جمعے پہ. اگر میری بات سنیں، اگر کوئی بندہ کہے نا کہ یہ کم کرو، اس کیا نیکی کا بدلہ وہ بابا جی دیں گے، وہ دیں گے، تو مالک بیٹھا ہو وہ کہے کہ ایک کم کر تو میں آپ دے سو، میں آپ دے سو. میرے بھائیوں، روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، میرے رب نے آخیا محبوبہ دس دے امت نو اور روزہ رکھن تے اے دا بدلہ میں آپ دیواں گا. اللہ کنا دے گیا؟ تو مالک دی مرضی، جن نہیں بولے. ایک بادشاہ تھا، بادشاہ، تو اس نے اعلان کیا کہ یہاں جو کچھ پڑا ہے نا، جو جو اٹھائے اس کا، جو جو اٹھائے، یہ بولے نا جو جو اٹھائے وہ. ایک پیچھے سے کنیز کھڑی ہے، ہاتھ میں پنکھا ہے، چپ کر کے کھڑی ہوئی ہے، اور لوگ آتے ہیں، کوئی ہیرے، کوئی جواہر، کوئی موتی، کوئی کیا لے کے جا رہے، بھاگے جا رہے. سب لوگ پریشان، اس کو کیا ہے کملی نو؟ کچھ چک دی، اٹھاتی، چین دی، خیر ہوئے. جب سارے انہیں اٹھا لیا نا، اس کنیز نے ہاتھ اٹھا کے بادشاہ کے سر پہ رکھ دیا. نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا اعلان کیتا ہی، اعلان کیتا ہے نا، جو جس پہ ہاتھ رکھے اس کا. فرمایا یہ ساری چیزیں ملتی رہتی ہیں، جب روزے کی باری آتی ہے نا تو آواز آتی ہے اس کا بدلہ میں خود ہوں، یعنی جنہوں رب مل گیا سب مل گیا. اس لیے سنیے گا آخری بات، پھر اگلے جمعے یہی سے شروع کریں گے. اللہ والا کہتا ہے سارا سال رہو بدکار تو بندیا، توڑے اج دلدار منا لے، کھڑی رحمت وچ ہے ذات الہی، رکھ رو دے بھول بخشا لے، بدبختی والے کاغذ چاکے اتے رحم دی قلم پھرا لے. ساری بدبختی رب ٹال دسی خاکی، ہن تاں سر سجدے وچ پا لے.